ہوتا ہے اور اخلاق وہ ہوتا ہے، اخلاق حسنہ، اچھی گفتگو کرنا، صرف اچھی باتیں ہی کر لینا، یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ بولنے والے کی عادت کیا ہے؟ جو چیز عادت کے اندر شامل ہوتی ہے اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ وقتی طور پر آپ کو ہر بندہ پیار سے بول لیتا ہے، محبت سے بات کر لیتا ہے، لیکن اس کی عادت کیا ہے؟ اب کوئی دکاندار ہے، کوئی شاپ والا ہے، مثال کے طور پر مالک نے جو لڑکے رکھے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی ہوتی ہے، ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے کہ تم نے کس طرح سے گاہک کے ساتھ بات کرنی ہے، کس طرح سے کو ڈیل کرنا ہے۔ آپ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں مجھے وہ والا تھان نکال کر دکھاؤ، وہ لڑکا دکھاتا ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، دوسرا تھان نکلواتے ہیں، تیسرا نکلواتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ تھانوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے، لیکن گاہک جو ہوتا ہے وہ کہتا مجھے پسند نہیں آیا، مجھے پسند نہیں آیا۔ لیکن جو آپ کو کپڑا دکھا رہا ہے، مالک نے جو لڑکا رکھا ہوا ہے، کام کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ اپنے ماتھے پر بل نہیں لاتا، بلکہ وہ کہتا ہے بزرگوں رکیے ذرا، میں نے تو آپ کو ابھی جو زیادہ اچھے والے کپڑے ہیں وہ تو دکھائے ہی نہیں ہیں میں نے، حالانکہ تھانوں کا ڈھیر لگتا جاتا ہے، ٹیبل جو ہوتا ہے وہ کپڑے سے بھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے بزرگوں ٹھہرے ذرا، اصل مال تو میں نے سائڈ پر رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی عادت نہیں ہے، یہ اس کی ٹریننگ ہے، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام پر کھڑا ہے۔ اب جہاز کے اوپر جو انہوں نے کام کے لیے ایئر فورس کو کہتے ہیں وہ رکھی ہوتی ہے، لاکھوں روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن 9,500 کی ٹکٹ لے کر بیٹھنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ذرا مجھے پانی پلاؤ۔ پیسے کتنے دیے؟ 9,500، اور جس کو پانی کا بول اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس کی تنخواہ ہے لاکھوں روپے، اس کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ ماتھے پر بل نہیں لاتی، شکر نہیں لاتی، وہ یہ نہیں کہتی یا نہیں کہتا کہ تم نے 9,500 کی ٹکٹ دیا، میرے اوپر روک کیسے ڈال رہے ہو، کیسے تم نے مجھے پانی منگوانے کا کہہ دیا؟ نہیں، اس کی ٹریننگ ہے، یہ اس کی عادت نہیں ہے، اس کی ٹریننگ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو پڑھا لکھا بولتے ہیں، زیادہ پڑھا لکھا، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے، حالانکہ جو پڑھا لکھا ہے دوسرے کو جو جاہل بول رہا ہے حقیقت میں وہ جاہل ہے۔ اخلاق جو ہوتا ہے وہ عادت میں شامل ہوتا ہے، جب دکھاوا نہیں، عادت اس کی اخلاق، اس کی پیار سے محبت سے بات کرنے کی ہے یا نہیں۔ دکان کے اندر تو وہ گاہک سے پیار سے بات کر رہا ہے، گھر میں آتا ہے ماں باپ سے لڑ رہا ہے، گھر میں آتا ہے ماں باپ سے جھگڑ رہا ہے، گھر میں آتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، گھر میں آتا ہے تو جو رشتہ دار بھی آ جائے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن دکان پر اور گھر میں کی بنسبت میں فرق ہوتا ہے، دکان پر جائے تو بڑا ہی پیار سے چائے کا بھی پوچھے گا، اسے بوتل کا بھی پوچھے گا گاہک سے، لیکن گھر پر آ جائے تو کہتے ہیں یہ میرے گھر میں آ کیوں گیا ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق وہ ہوتا ہے جو انسان کی عادت کے اندر شامل ہو، عادت اس کی ہو کہ پیار سے محبت سے اچھے انداز سے بات کرنے کی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ عقل مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے میرے نزدیک جو کسی جاہل کے ساتھ گزارا کر سکتا ہو۔
جو کسی جاہل کے ساتھ گزارا کر سکتا وہ عقل مند ہے۔ پڑھے لکھے کے ساتھ پڑھے لکھا جو انسان وہ اچھے طریقے سے بات کر لے گا۔ جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کے سامنے اگر پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ ساری باتیں کر لے گا، اس کو پتہ یہ پڑھا لکھا ہے، بول لے گا۔ لیکن ایک جاہل بیٹھا جو ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ سخت گفتگو کرتے ہیں، سخت کلام کرتے ہیں، وہ یار پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو سمجھانے کا کوئی انداز ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، پھر تجھے پڑھا لکھا مانا جائے گا کہ تو پڑھا لکھا ہے۔ لیکن جو ان پڑھ ہے تو اس کے ساتھ بات کس طرح سے کر رہا ہے، اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، اپنی عادت بنائیے، انسان کو عادت بنانی چاہیے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، ہم نے اپنے سے بڑے کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے، ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ہم نے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ یہ اپنی عادت کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عادت ہو اچھی گفتگو کرنے کی، اچھے انداز سے بات کرنے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب تر، میرے قریب زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، وہ بندہ ہوگا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کی عادت ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کی، اچھی گفتگو کرنے کی جس کی عادت ہوگی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ چھوٹوں پر بھی شفقت فرماتے تھے، بڑوں کے ساتھ بھی پیار سے بات کرتے تھے، اپنے سے جو بڑے ہوتے تھے، بظاہر جو بڑے ہوتے تھے، جو بزرگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی پیار اور محبت سے بات کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنین کی ماں، آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اما جان ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتائیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتائیے ہمیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں؟ اما جان ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ سارا کا سارا قرآن میرے سرتاج کے اخلاق بیان فرماتا ہے، سارا کا سارا قرآن جو ہے میرے محبوب کے اخلاق بیان فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم جب قرآن پڑھیں گے نا، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے الفاظ کو پڑھ رہے ہیں، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کی تفاسیر کو پڑھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہم سے کیا فرما رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ رکھتا ہے، قرآن پاک ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً اے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہے، آپ کے اخلاق بڑے ہی اعلیٰ ہے، آپ کے اخلاق جو ہے بڑے ہی بلند و بالا ہے، آپ کے اخلاق جو ہے سب سے زیادہ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں اگر بات کریں تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کے اندر فرق نہیں رکھا، کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی فرق نہیں رکھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا تھا تو میرے محبوب اس کے ساتھ بھی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔
بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. آقا علیہ السلام کا اس کے ساتھ سودا ہو گیا، کھجوروں کا سودا ہوا. جو وقت طے پایا تھا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت سے پہلے ہی آ گیا اور آ کر سخت گفتگو کرنا شروع کر دی. ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، سخت گفتگو کرنا شروع کر دی. کیا کہہ رہے ہیں کہ تم عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، جو تم وعدہ کرتے اس کو پورا نہیں کرتے. سخت گفتگو کر رہا ہے. پاس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. آپ نے تلوار نکال دی، قریب تھا اس کی آپ گردن اتار دیتے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، جذبات پر قابو پایا کرو، ٹھہر جاؤ ذرا. اے عمر ایسا کرو، اس کے ساتھ جو سودا ہوا تھا وہ کھجورے بھی اس کو دے دو اور بلکہ کچھ زیادہ اس کو دے دینا، کچھ زیادہ اس کو دے دینا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طے شدہ کھجوریں تھیں وہ بھی دی اور میرے محبوب کے حکم پر زیادہ دے دی. جب زید بن سعنہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر آپ نے عرض کی، حضور میں نے سنا تھا اور میں نے پڑھا تھا جو اللہ کا جو آخری نبی ہوگا وہ اخلاق حسنہ میں سب سے اوپر ہوگا، سب سے زیادہ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. آقا وہ بات میں نے آپ کے اندر پا لی ہے، آقا میں ہی غلط تھا اور آج سے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ ہر بات سختی سے نہیں، ہر بات سخت گفتگو سے نہیں. کسی کو سمجھانا ہے پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو سمجھانا ہے تو مار کر ہی سمجھانا ہے، بلکہ زیادہ تر تو آپ جب مارتے ہیں تو بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. پیار سے سمجھائیں اس کو. ایک مرتبہ سمجھائیں گے، دو مرتبہ سمجھائیں گے، تیسری مرتبہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یار میرا باپ مجھے کچھ کہہ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھا رہا ہے، پھر وہ سمجھ جائے گا. آج کل اگر کسی کو مسئلہ بتایا جائے نا تو بتانے والے کا انداز بھی کچھ عجیب ہوتا ہے. آئیے انداز کیسا ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اخلاق حسنہ کی بات چل رہی ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بظاہر چھوٹے ہیں، ابھی بظاہر چھوٹے ہیں. آپ نے نا ایک بزرگ کو، ایک بابا جی کو دیکھا وہ وضو کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وضو غلط کر رہے ہیں. آج کل ہم کسی کو کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں تینوں بہت پتہ ہے، سانو 50 سال ہو گئے، سانو 70 سال ہو گئے ہیں، اسی تو یہ کر دیتے ہیں، تینوں بہت پتہ ہے، سانو آج تک کسی نے کیا ہی کوئی کسی نے. یار اگر آپ کو انہوں نے نہیں بتایا تھا کسی نے، اگر ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں تو بات کو سمجھ رہے ہیں. بات کو اڑنا کیا ہے، لڑنا کیا ہے، جھگڑنا کیا ہے. بابا جی وضو کر رہے ہیں، وضو غلط کر رہے ہیں. اب دونوں شہزادے آپ گفتگو کرتے ہیں بابا جی سے، بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کریں گے تو بتائیے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا وضو ٹھیک ہے. یہ بتانے کا، سمجھانے کا انداز بتا رہا ہوں، ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. دونوں شہزادے بیٹھ گئے وضو خانے پر، اب وضو کر رہے ہیں. اب دونوں کا وضو سیم ٹو ہے، برابر ایک جیسا دونوں نے وضو کیا. جب وضو کر لیا نا تو بابا جی کی عقل میں آ گئے. وہ بابا جی جو ان سے تھے نا، وہ آج کل کے بابا جی تو وہ اس وقت کے بابا جی تھے. آج کل تو کسی کو کہہ تو لڑ پڑتے ہیں جی، وہ جھگڑ پکڑ پڑتے ہیں، سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے یار ان کو، بلکہ سمجھاتے سمجھاتے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتی ہے. یہ حال ہو جاتا ہے. پھر آخر کار یہی کہنا پڑتا ہے بابا جی ہمارا کام تھا آپ کو سمجھانا، ہمارا کام تھا آپ کو بتانا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے. جب بابا جی نے یہ دیکھا نا کہ دونوں شہزادوں نے وضو کیا اور سیم ٹو ایک جیسا دونوں نے وضو کیا ہے تو بابا جی کی عقل میں آ گئی. بابا جی نے کہا شہزادو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا ہی غلط تھا. دیکھیں نا سمجھانے کا انداز کیسا ہے، کتنا پیارا انداز ہے. ایک بادشاہ نے نا ایک خواب دیکھا.
جب خواب دیکھ لیا تو اگلے دن نا اس نے نجومیوں کو بلایا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے۔ بادشاہ نے نجومیوں کو بلا لیا کہ بھئی بتاؤ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک نے پہلے نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ کے سارے مر جائیں گے اور بعد میں آپ نے مرنا ہے، آپ کے پہلے سب مر جائیں گے پھر آپ نے مرنا ہے۔ بادشاہ کو آ گیا غصہ، بادشاہ نے کہا یار یہ تو مجھے اور میرے خاندان کو مارنے کی باتیں کر رہا ہے، پہلے اس کی تو گردن اتارو ذرا، پہلے اس کی تو گردن اتارو۔ اور بادشاہ کا حکم اس کی گردن اتار دی۔ ایک اور نجومی کھڑا تھا، سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی میرا یہ خواب ہے، تو بتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے اندر سب سے زیادہ عمر پائیں گے۔ ہاں جی، سب سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ نے کہا لو جی کیا بات ہے، اس کو انعام سے نوازو، یا اس کو اشرفیاں دو، اس کو مال و دولت دے دو۔ اس نے میری عمر بڑھانے کی بات کی کہ سب سے زیادہ میں عمر پاؤں گا۔ اب فرق کیا ہے؟ بات وہی ہے، جس کی گردن اتروا دی مطلب وہی نکلتا ہے۔ اس نے سیدھے کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت تیرے سارے مر جانے تو اینڈ تو مرنا ہے جی، عمر زیادہ اس نے خاندان سے زیادہ ہی پا لی نا، بات تو وہی ہے۔ اس دوسرے نے سمجھداری سے جواب دے دیا کہ بادشاہ سلامت وہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عمر پائے گا۔ کیا مطلب کہ تیرے جڑے پہلے سارے مرنے بعد جو مرنا ہے، بات وہی ہے۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو پیار سے بات کریں، جو بات آپ غصے سے کر رہے ہیں اسی بات کو پیار سے محبت سے اس کے سامنے رکھ دیں۔ سمجھنا نہ سمجھنا اس کی مرضی ہے، لیکن آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آ گیا اور آ کر کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، ایسا نہیں تھا کہ غیر مذہب کا تھا، یہودی تھا، کوئی ایسا، وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اس نے آ کر عرض کی حضور مجھے کچھ عنایت فرمائیے، مجھے کچھ عنایت فرمائیے، مجھے کچھ دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے کبھی بھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا، اور جس کو میرے محبوب ایک قطرہ عطا فرما دیتے تھے اس کو لیے پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہوتا، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہو جاتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام سے کچھ عطا فرما دیا۔ اس نے آگے سے کہا کہ حضور میں نے تو بڑا سنا تھا، کیا بڑا ہی نواز دیا، آپ نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ پاس ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، آپ نے تلوار نکال دی، تلوار نکال کے یوں ہی مارتے میرے محبوب نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس دیہاتی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جاتے ہیں، اپنے رحمت والے حجرہ مبارک میں لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اس کی خوب خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، کھجوریں کھلاتے ہیں، صدقہ کھلاتے ہیں، اس کو بڑی خدمت کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو تحفے تحائف اور بھی دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں بھی بتا اب تیرا کوئی رانجھا راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتا بھائی تیری جو ڈیمانڈ تھی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے جناب مزہ آ گیا جی، کمال ہو گئی، آپ نے تو آج بڑا ہی نواز دیا ہے، میں بڑا ہی خوش ہو گیا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یار یہ جو بات تو میرے سامنے اکیلے میں کر رہا ہے، باہر جا کر نا میرے یار باہر کھڑے ہیں، تو نے پہلے جب کہا تھا نا کہ کیا عطا کیا ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچی تھی۔ جب تو یہ بات جا کر ان کے سامنے کرے گا نا تو ان کے دل خوش ہو جائیں گے، وہ کھلکھلا اٹھیں گے، ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ باہر جا کر یہ بات کرنی ہے تو جناب جی حضور میں بات ہے یہ بات کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، باہر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں اے بندے جو بات اندر تو مجھے کہہ رہا تھا ان کے سامنے بھی کہہ دے، ان کے سامنے بھی کہہ دے۔ وہ کہتا ہے جناب آج تو بڑی کرم نوازی ہوئی ہے، بڑی ہی مہربانی ہوئی ہے میرے اوپر، آقا علیہ السلام نے بڑا ہی مجھے نوازا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے نا
آپ کو غلط بول دیتا ہے تو صبر کر جائیں آپ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم لڑنے پر اتر آتے ہیں، ہم جھگڑنے پر اتر آ جاتے ہیں. محلوں میں دیکھا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں. جذبات پر قابو نہیں پایا جاتا، غصے پر قابو. اس نے مجھے یہ کیا کہہ دیا، مجھے فلاں کیا کہہ دیا. قابو نہیں پاتے ہم لوگ اپنے جذبات کے اوپر. غصہ حرام ہے. اسی لیے ہم لوگ تب ہوتے ہیں، پہلے ہم غلطی کر لیتے پھر پچھتاتے ہیں. میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ آدمی کو نا ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، وہ اپنی بچی سے مل رہا ہے اور رو رہا ہے. چھوٹی سی بچی ہے، 5-6 سال کی بچی، گود میں لیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، رو رہا ہے. پہلے غلطی بندہ نہ ہی کرے یار. پہلے بندہ سوچ لیتا ہے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اب تھوڑا سا غصے پر قابو پا لوں، بعد کی پریشانی سے بچ جاؤں. اس وقت ہم غصے میں قابو نہیں پاتے، پھر ہم اس کے غلط نتائج دیکھتے ہیں، پھر اس کا غلط رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے. اس لیے اپنے اندر صبر رکھیں، تحمل رکھیں، بردباری رکھیں. سامنے سے کوئی غلط بات آ جائے تو اس کو برداشت کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا، بڑا ہی اجر عطا فرمائے گا. میرے محبوب علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کی بات چل رہی ہے. آقا علیہ السلام کے پاس نا مہمان آ گئے کچھ اکٹھے ہو کر. جب مہمان آ گئے تو میرے محبوب نے اپنے یاروں کو بلایا اور ایک ایک مہمان سب کو دے دیا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو، یہ مہمان ہے. ایک موٹا تازہ تگڑا ہٹا کٹا بچ جاتا ہے. وہ عرض کرتا ہے حضور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی تھا، کہ جناب میری مہمان نوازی کون کرے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں. چل تو میرے ساتھ، میں تیری خاطر تواضع کرتا ہوں، میں تیری مہمان نوازی کروں گا. سبحان اللہ یار، قربان جب سے محبوب کی عظمت پر کہ اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. اس مہمان کو ساتھ لیتے ہیں، جا کر خوب اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں. اس مہمان نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا. رات جب آرام کا وقت آئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے خود اس مہمان کے لیے بستر لگایا، جب بستر لگا دیا اس کو کہا کہ جاؤ اپنا آرام کرو، جا کر صبح اٹھ کر تمہارے لیے ناشتے کا انتظام ہو جائے گا. وہ یہودی جب لیٹا سویا تو رات کو پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو اس کا جو پخانہ وغیرہ کپڑوں میں نکل گیا، جس کی وجہ سے بستر بھی خراب ہو گیا. اس نے سوچا کہ بھئی اب جب یہ صبح اٹھیں گے تو میری خیر نہیں ہے، میں نے تو سارا بستر خراب کر دیا ہے. وہ بھاگ گیا، دور گیا تو اس کو یاد آیا کہ رات میں نے اپنے گلے میں جو میں نے چین وغیرہ پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر لٹکائی تھی، وہ تو میرے پیچھے رہ گئی، وہ تو میرے لینے جانی بڑی قیمتی چیز ہے میری. وہ تو جب وہ یہودی واپس آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ جس کو رب فرماتے ہیں محبوب یہ ہاتھ تیرے نہیں یہ میرے ہاتھ ہیں، وہ رحمت والے ہاتھ. ان ہاتھوں سے میرے محبوب علیہ السلام اس مہمان کا کیا ہوا پخانہ جو ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. جیسے ہی اس یہودی نے دیکھا اس کے دل کی کایا پلٹ گئی کہ یار یہ اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے میرا پخانہ صاف کر رہا ہے. اس یہودی نے جب دیکھا تو عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی یہ آپ میرا پخانہ کیا ہوا دور کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. اے محبوب آپ نے یہ گندگی دور نہیں کی، میرے دل کو صاف کر دیا ہے، میرے دل کو صاف کر دیا ہے، میرے دل کی گندگی کو دور کر دیا ہے. اے محبوب کلمہ پڑھائیے مجھے اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے، کلمہ پڑھائیے مجھے اپنی غلامی میں شامل کر لیجیے. یہ ہے اخلاق حسنہ کی برکت. اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرے. ایک بوڑھی عورت مکہ میں کھڑی ہے، سر کے اوپر گٹھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے کوئی آئے میری گٹھڑی اٹھا کر لے جائے. مکہ سے دور جانا چاہتی ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں کہاں جانا ہے؟ بتایا کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، یہ میری گٹھڑی ہے، اس کو اٹھا کر لے کے جانا ہے. محبوب علیہ السلام اس گٹھڑی کو اٹھایا. اس کمری کو کیا پتا کہ جس کے ڈر سے تو جا رہی ہے وہ کمری والا تیرے ساتھ بھی جا رہا ہے، تیرے ساتھ ہی جا رہا ہے.
बूढ़ी का जब सामान उठा लिया महबूब अलैहिस्सलाम ने, रास्ते में जाते हुए पूछा, सब कुछ जानते हुए मेरे महबूब ने पूछा, अम्मा जान बताइए आप मक्का को छोड़कर दूर क्यों जा रही हैं? वो बूढ़ी कहती है कि बेटा यहाँ पर कोई मोहम्मद नाम का शख्स आया है, जो कोई उसकी बात को सुन लेता है, जो कोई उसके चेहरे को तक लेता है, अपना मजहब छोड़ देता है। वो अपना मजहब छोड़ देता है। मैं अपना मजहब नहीं छोड़ना चाहती, मैं इसलिए उसके डर से जा रही हूँ। जब सफ़र ख़त्म होता है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम गठड़ी को रखते हैं। मेरे महबूब फरमाते हैं, ए बूढ़ी अम्मा, जिसके डर से, जिसके खौफ से तू जा रही है, वो मोहम्मद मैं ही हूँ, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। उसने कहा, अच्छा अगर तू मोहम्मद है तो फिर मैं अभी कलमा पढ़कर तेरी गुलामी इख्तियार करती हूँ, तो मैं फिर अभी कलमा पढ़कर तेरी गुलामी इख्तियार करती हूँ। पता चलता है मेरे भाइयों, अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, अपनी गुफ्तगू को, अपनी गुफ्तार को अच्छा कीजिए, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए। कभी कोई आपके साथ ज़ियादती कर जाए तो सब्र कर लीजिए, अल्लाह को अजर देगा उसका। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के पास एक यतीम बच्चे का बड़ा ही प्यारा वाक़या है। यतीम बच्चा है, उसकी माँ का ना लिबास फटा हुआ है, लिबास फटा हुआ है। वो जब देखता है अपनी माँ के का जिस्म जो है कपड़ों को अंदर से नजर आ रहा है, फट चुका है मेरी माँ का लिबास, वो अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, अपने चचा, अपने मामू, अपने दीगर रिश्तेदारों के पास जाता है कि मेरी माँ का लिबास फटा हुआ है, मेरे माँ के जिस्म को ढांपने के लिए मुझे कोई कपड़ा दे दो, कोई लिबास दे दो। सब उसको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं, छिड़क देते हैं, सब भगा देते हैं। रोता हुआ बच्चा, यतीम बच्चा जब आ रहा है, मस्जिद नबवी के पास से गुजरता है तो रास्ते में महबूबा के यार मिल जाता है, महबूबा के यार मिल जाते हैं। पूछता है, बेटा क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि मेरी माँ का लिबास फटा हुआ है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं रिश्तेदारों के पास गया, मुझे सब ने भगा दिया, मेरे पास लिबास है, मुझे अपनी माँ के लिए कपड़े चाहिए। वो महबूब का यार कहता है, जाओ सहने मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह का नबी बैठा हुआ है, उसके बाद जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता, वहां से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया, जाओ वहां जाकर तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाएगी। वो आका के पास जाने से पहले अपनी माँ के पास जाता है और जाकर अर्ज करता है, अम्मा जान मैं तेरे रिश्तेदारों के पास गया, मुझे किसी ने तेरा जिस्म ढांपने के लिए कपड़े नहीं दिए, मुझे लिबास नहीं दिया, मैं वापस आ रहा था, एक शख्स मुझे मिलता है, वो कहता है जाओ मस्जिद नबवी के सहन के अंदर अल्लाह का नबी बैठा हुआ है, वो उसके पास जो भी कोई जाता है वो वहां से कोई खाली नहीं आता, मैं तेरा लिबास लेने के लिए वहां जाना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा वहां मत जाना, जो भी कोई उसके चेहरे को तक लेता है अपना मजहब छोड़ देता है, उसके पास मत जाना। बेटा कहता है, माँ मुझसे तेरा जिस्म नहीं देखा जाता, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, मुझे तेरे कपड़ों की जरूरत है। माँ तुम परेशान मत हो, मैं जाऊंगा तेरे तन के ऊपर डालने के लिए कपड़ा भी लेकर आऊंगा और अपना मजहब भी बचा कर लेकर आऊंगा। माँ कहती है, बेटा जा, जरा ख्याल से जाना। बेटा जाता है, अल्लाह के नबी के पास जाता है, जाकर पहले कहता है, माना कि तू अल्लाह का नबी है लेकिन मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। महबूब फरमाते, बेटा बता तेरी मुराद क्या है, किस काम से आया है? वो कहता है कि मेरी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, तन पर लिबास नहीं है, जिस्म नजर आ रहा है, रिश्तेदारों ने मुझे भगा दिया, आका मुझे अपनी माँ का लिबास चाहिए, जिस्म को ढांपने के लिए। मेरे महबूब ने कमली वाली चादर उतार उस बच्चे को अता फरमा, कमली वाली चादर उतार उस बच्चे को दे दी। बच्चा चादर को लेता है, दौड़ा जाता है, माँ लेटी होती है, माँ के जिस्म के ऊपर तब कमली वाली चादर पड़ती है, माँ उठती है और कहती है, बेटा तू वहां पर गया था, बता उसने तुझे कुछ कहा तो नहीं? बेटा कहता है, माँ मैंने जाकर कहा कि मैं अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा, माँ का जिस्म ढांपने के लिए मुझे कपड़े की जरूरत है। माँ उस अल्लाह के नबी ने मुझे ये चादर दे दी, माँ मैं चादर भी ले आया हूँ, अपना
नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज भी जरा उस नबी को पुकार कर तो देखो, वल्लाह वो सुनते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह आप कसम उठाकर कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम वो सुनते हैं, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, जरा इस दिल से आह तो कर, जरा उस महबूब को पुकार कर तो देख, फिर देख तेरी मुरादें कैसे पूरी होती हैं, फिर देख तेरे ऊपर कितनी रहमतें बरसती हैं, फिर देख अल्लाह तेरे को कितने इनामात नाज़िल फरमाता है। मेरे भाइयों, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर सख्ती होती है, वो मर्द हजरात जो से होते हैं, खास करके इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा ना आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए तो आपको भूख लगी हुई, खाना तैयार नहीं था। मेरे महबूब ने फरमाया ए आयशा ऐसा करो, मैं आटा गूंद देता हूँ, तुम रोटियां पका देना। ये सुन्नत है, घर का काम करना ये सुन्नत है। लेकिन आजकल तो हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई बंदा घर का काम कर रहा तो उसको कुछ और अल्फाज से पुकारा जाता है, कुछ और अल्फाज से, यार देखो ये घर का काम रही थे, ये पंजाबी ने गल बुढ़ी तो थले लग गया, ये तो रन मुरीद हो गया है, ऐसी बातें करते हैं। हालांकि ये गलत बात है, घर के काम करना ये सुन्नत है। और मेरे महबूब ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आखिरी बात कर रहा हूँ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कुछ मक्का के सरदार आकर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग आकर बैठे। एक पगली औरत जिसको हम पागल कहते हैं, कौन सुनता है पागलों की बात, लेकिन कुर्बान जाऊं जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उसकी बात मेरे महबूब सुनते हैं, मेरे महबूब सुनते हैं। वो पगली औरत फटे कपड़े पहने हुए आकर कहती है मैंने आपसे कोई बात करनी है, मैंने आपसे कोई बात करनी है। मेरे महबूब ने फरमाया ए औरत बता क्या बात करना चाहती है। आगे से औरत कहती है कि मैं आपसे ना अकेले में बात करना चाहती हूँ, सबके सामने बात नहीं करना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, उस औरत पगली औरत के साथ, पागल औरत के साथ जा रहे हैं, दूर जाते हैं और जाकर पगली औरत भी ज़मीन पर बैठ जाती है और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं, मिट्टी के ऊपर बैठ जाते हैं। पूछते हैं ए औरत बता क्या मसला है तेरा। वो आगे से क्या कहती है कि हुजूर मुझे लोग है ना पागल कहते हैं, इनको कहा करे कि मुझे पागल मत कहा करो, इनको कहिए कि मुझे पागल मत कहा करो। हुजूर ये लोग मुझे गालियाँ निकालते हैं, हुजूर इनसे फरमाइए कि मुझे गालियाँ मत निकाला करो। मेरे महबूब ने फरमाया कि ए औरत मैं सबको मना कर दूँगा, कोई तुझे पागल नहीं कहेगा, कोई तुझे गालियाँ नहीं निकालेगा, कोई और बात नहीं आता और कोई बात नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं, सहाबा किराम से फरमाते हैं कि इसको किसी ने कभी दोबारा पागल नहीं कहना, कोई इसको बुरा भला मत कहे। और मेरे महबूब ने फरमाया कि दोबारा भी कभी कोई बात करनी हो तो बिला धड़क किसी से बगैर पूछे यहाँ पर हाजिर हो जाए। ये है अखलाक। अपनी आदत बनाइए, अपनी आदत के अंदर मैंने पहले अर्ज किया है कि लोगों के सामने सिर्फ वैसे ही बातें मीठी मीठी कर लेना और घर के अंदर जाकर झगड़ना, अखलाक वो होता है जो आदत के अंदर मौजूद हो। ये नहीं है बाहर कुछ और घर के अंदर झगड़े। आप घर के अंदर भी प्यार और मोहब्बत से पेश आए और बाहर जब जाते हैं जब भी आप प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए। अल्लाह की बारगाह से दुआ के रब कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।